PLA کا ایک رہنما ہو یا ایکٹیوسٹ ہو وہ مارا جاتا ہے، اس کے لیے وہ صدا ضرور بلند کریں گے۔ کوئی شخص یہ الزام ہو کہ جی اس کو مسنگ کر دیا گیا ہے، وہ گرفتار نہیں ہوا ہے، اس کو کورٹس میں پیش نہیں کیا گیا ہے، اس کے لیے ضرور دھرنا دیں گے۔ ایسے شخص کو ہم ان گروہوں کا اسپوکس پرسن یا ماؤتھ پیس کہتے ہیں، سول رائٹس ایکٹیوسٹ نہیں کہتے ہیں، ترجمان ہے، ہم بالکل ترجمان ہم تسلیم کرتے ہیں انہیں۔ وہ کولیبریٹر ہیں انٹائرسٹ کے، یہ کولیبریشن ہے، ترجمانی کا حق ان کو ہے۔ میں چاہتا ہوں میں پاکستان کی ریاست کی ترجمانی کروں، کوئی زبردستی تو نہیں کرا رہا۔ نہیں ہوا ہے، رشیا کا ہوا ہے نہیں ہوا ہے، فرانس کا ہوا ہے نہیں ہوا ہے، UK کا ہوا ہے نہیں ہوا ہے، امریکہ کا ہوا ہے نہیں ہوا ہے، افغانستان کا ہوا ہے نہیں ہوا ہے، کون سا ہندوستان کا ہوا ہے نہیں ہوا ہے، چین کے ساتھ نہیں ہوا ہے، اور کسی ملک میں ماں سوائے جگتیں آپس میں جو پاکستانی ایک دوسرے کو کراتے ہیں، کوئی اور قوم مجھے بتائیں جو جگتیں کراتی ہو۔ او تم تو وہی ہو نا جو ہار گئے۔ ایسے تماشبین کے طور پہ آپ کو جگت کراتے ہیں جیسے یہ اس قوم کا حصہ نہیں ہے، میں حصہ ہوں اور یہ چھت سے کھڑا میرا تماشا دیکھ رہا اور مجھے جگتیں کرا رہے ہیں۔ یہ کون سی ذہنی کیفیت ہے؟ بڑے بڑے دانشور جو کہ کہلواتے ہیں اپنے آپ یا چاہتے ہیں کہ میں اور آپ ان کو یا تو ان قوموں میں سے کوئی ہارا نہ ہو، پھر تو ٹھیک ہے، ہم واحد یہ شرمندگی ہمارے حصے میں یہ حد تک ہمارے حصے میں آئی ہے اور کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ یہ میں نے نہیں سنا کہ اپنے سے 10 گنا بڑا دشمن جس نے آپ کے ایک بازو کو کاٹ دیا اتنی توجہ کے ساتھ 80 اور 90 کے دہائی تک پہنچ گئے کہ اس کی جرت نہیں ہو رہی ہے کہ کنونشنلی 1 to 10 سپیریورٹی کے باوجود وہ آپ کو اب تھریٹ کر سکے۔ یار یہ کامیابی نہیں ہے کہ $500 بلین کا اس کا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے یا اس کی GDP ہے، اتنی بڑی اس کی کنونشنل فورس ہے، میں 1 to 10 ٹائم اس سے چھوٹا ہوں، ابھی بھی اس کی یہ جرت نہیں ہو پا رہی ہے بیکاز آف یور ڈیفنس پلاننگ۔ اس کی اپریسیشن نہیں لے رہے ہیں۔ 1971 ایک اور نقطہ میں آپ لوگوں کے نظر کر دوں، حمود الرحمان رپورٹ، یہ ہر دفعہ کسی نہ کسی کو یاد آ جاتی ہے، کبھی مجھے یاد آ جاتی ہے، کبھی ان کو یاد آ جاتی ہے، ڈپینڈ کرتے ہیں میرے حالات پہ اور آپ کے حالات پہ۔ پاکستان میں رات کو مشروبات سے جو لوگ محفوظ ہوتے ہیں، مختلف قسم کے نورس اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی مشروبات یا تہجد پڑھنے والے، ان دونوں کو اتفاق ہے حمود الرحمان رپورٹ میں۔ اور آپ ایک ایسی قوم میں سے ہیں جو احادیث مبارکہ کے حوالے سے امت میں یکسوئی اور یونیفائڈ پوزیشن نہیں ہے۔ کوئی اہل حدیث ہیں، کوئی کسی کو ترک حدیث سمجھا جاتا ہے، کوئی حدیث کے حوالے سے ان کے تواتر کا ذکر کرتے ہیں، تقسیم ہے۔ احادیث کے حوالے سے اتفاق نہیں ہے، تقسیم ہے۔ حمود الرحمان رپورٹ کے حوالے سے اتفاق ہے۔ کسی نے آج تک اس کو احادیث کے حوالے سے خاکم بدہن لوگ یہ جرت کرتے ہیں کہ جی اس پہ انکوائری ہونی چاہیے، پتہ لگنا چاہیے۔ حمود الرحمان رپورٹ کے حوالے سے سارے مانتے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ یہ ایک ذہنی کیفیت ہے، اور اس ذہنی کیفیت کا کیا علاج کیا جائے یہ آپ جیسے دوست ہماری رہنمائی کریں گے، آپ جیسے دانشور، صحافی، لکھاری یہ ہمیں بتائیں گے، لیکن یہ سیکھنے کا عمل دو طرفہ ہے۔ میں آپ سے سیکھوں گا، شاید آپ تھوڑا بہت مجھ سے اسٹیمولیٹ ہو جائیں۔ سیکھنے کا عمل تو ذرا مشکل ہے اور نیا میرا دعویٰ ہے۔ بلوچستان میں بھی اسی طرح کی کیفیت کا ہمیں سامنا ہے۔ اخلاقیات، مورل اتھارٹی، پچھلے دنوں وہ خاتون تھی، ان کو گرفتار کیا گیا، بڑا واویلا مچا کہ جی وہ ہیومن رائٹس کی چیمپئن ہے اور وہ ہیومن رائٹس کو کیری کرتی ہیں، اور اس کی صدا کو خاموش کیا گیا، پابند سلاسل کر دیا گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ کوئی نہیں جاننے کی کوشش کر رہا۔ ان کو ہیومن رائٹس چیمپئن
ہم تسلیم نہیں کرتے. ہم کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ ہمیں ضد ہے ان سے، اختلاف ہے ان سے، ہمیں بری لگتی ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم اس لیے ان کو تسلیم نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کی حقیقت نہیں. ان کی حقیقت یہ اس وقت ہوتی کہ وہ وہاں پر جس طریقے سے معصوم لوگوں کا خون بہتا ہے، رات کو مسافر ہیں، بسوں سے اترتے ہیں، ان کی شہادتیں ہوتی ہیں، مزدور گوادر میں پنجگور میں کام کر رہے ہیں، اس کی شہادت ہو جاتی ہے، کسی ٹیچر کی شہادت ہو جاتی ہے، اس پہ بھی وہ دھرنا دیتے، صدا بلند کرتے اور دھرنے میں ڈیمانڈ کرتے ریاست سے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرو جو اس قتل غارت گری میں مشغول ہے. یہ نہیں کر رہے. جو ملیٹنٹس کے رائٹس ہیں، ایلیج رائٹس آف وائلیشن، ہو سکتا ہے ہوئے ہو سکتا نہ ہوئے، یا ڈٹرمن ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ PLA کا ایک رہنما ہو یا ایکٹیوسٹ ہو، وہ مارا جاتا ہے، اس کے لیے وہ صدا ضرور بلند کریں گے. کوئی شخص یہ الزام ہو کہ جی اس کو مسنگ کر دیا گیا ہے، وہ گرفتار نہیں ہوا ہے، اس کو کورٹس میں پیش نہیں کیا گیا، اس کے لیے ضرور دھرنا دیں گے. ایسے شخص کو ہم ان گروہوں کا اسپوکس پرسن یا ماؤتھ پیس کہتے ہیں. سول رائٹس ایکٹیوسٹ نہیں کہتے ہیں، ترجمان ہے. ہم بالکل ترجمان ہم تسلیم کرتے ہیں انہیں. وہ کولیبریٹر ہیں انٹائرسٹ کے. یہ کولیبریشن ہے، ترجمانی کا حق ان کو ہے. میں چاہتا ہوں میں پاکستان کی ریاست کی ترجمانی کروں، کوئی زبردستی تو نہیں کرا رہا. یہ میں نے اپنی چوائس سے کی ہے. ان کی اپنی چوائس ہے، وہ ملیٹنٹس کی ترجمانی کرنا چاہے کریں، لیکن ہمیں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. ان کو جو وہ ہیں ویسے ہی پیش کیا جانا چاہیے، جو وہ نہیں ہے وہ نہیں بتانا چاہیے. کہتے ہیں جی ننگ و ناموس پہ. میرا 3 نسلوں سے بلوچوں کے ساتھ تعلق ہے، اور میں اللہ کے فضل سے آج تک اپنے آپ کو اینٹی بلوچ نہیں سمجھتا ہوں، اور علل اعلان اپنے آپ کو اینٹی ملیٹنٹ کہتا بھی ہوں اور سمجھتا بھی ہوں. ان میں بہت وضاحت کے ساتھ فرق ہے. اینٹی بلوچ ہونا ہے اور اینٹی ملیٹنٹ ہونا ہے. ہم اینٹی ملیٹنٹ سے، ہم اینٹی بلوچ نہیں ہیں. میں براوی زبان اسی روانی کے ساتھ بولتا ہوں جیسے میں اپنی مادری زبان پشتو بولتا ہوں. اگر میں خدا نخواستہ کسی اتنے گروپ کے لیے بغض رکھوں گا، میں کبھی بھی اس کی زبان نہیں سیکھوں گا. وہ میری زبان ہے، وہ میرے لوگ ہیں، میں ان میں سے ہوں، وہ مجھ میں سے ہیں. اگر کسی کے اندر اخلاقی جرت تھی، میں تمام لیڈرشپ کو یہ چیلنج دیتا ہوں، وہ یہ جرت کرے کہ یہ ملیٹنسی بلوچوں کو فائدہ دے رہی ہے یا نقصان. کوئی جرت تو کرے اس گفتگو کی ابتدا کرنے کی. کریں بھائی. ایک اتنی بڑی موومنٹ چلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے جغرافیہ بدلنا ہے، اس پہ کچھ سیاسی کہتے جی پولیٹیکل مسئلہ ہے، تو پھر اس پہ پولیٹیکل بحث کریں نا. کیوں نہیں کرتے ہیں یہ گفتگو کہ کیا یہ جنگ ڈویبل ہے، کہ کیا یہ جنگ آپ جیت سکتے ہیں، کہ کیا یہ جنگ جیتنے کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جیتیں گے، جو مطلوبہ نتائج ہیں اس معاشرے کے لیے وہ حاصل ہو سکتے ہیں. اور اگر یہ تمام تینوں چیزیں نہیں ہیں تو یہ جو اتنے نوجوانوں کو آپ نے اس ایندھن میں دھکیل دیا، کوئی اس خون کا کوئی حساب کتاب، کوئی ذمہ دار. جی انوار وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اس لیے وہ یہ لڑائی بڑھا رہے. عقل ہے. ہم نے بڑا یہ لڑائی ہم نے شروع کری ہے. یہ لڑائی جنہوں نے شروع کی ہوئی ہے، جو اس کو مسلسل رکھنا چاہتے ہیں، خوف کے مارے خواب میں بھی ان کا نام نہیں لیتے، بڑبڑاتے بھی نہیں. تو قرآن حکیم کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ آپ حق اور باطل کو مکس نہ کریں. جو چیز ہمارے اندر ہے ہم یا تو تسلیم کر لیں یا ہمارے منہ پہ کہہ دیں، لیکن جو دوسری طرف ہے اس کو بھی کہنے کی کوئی تھوڑا سا جرت کر لیں. دوسرا میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہوگی کہ یہاں پہ ایک مومنٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ جی پنجابی مارے جا رہے ہیں، پنجابی مارے جا رہے ہیں. نہیں، یہ بالکل یہ خطا اور غلطی نہیں کرنی ہے.
پاکستانی مارے جا رہے ہیں. پنجاب صوبے میں بسنے والے پاکستانی کوئٹہ میں مارے جا رہے ہیں. سندھ صوبے کے بسنے والے سندھی کوئٹہ میں مارے جا رہے ہیں. خیبر پختونخوا صوبے کے رہنے والے پاکستانی کوئٹہ میں مارے جا رہے ہیں. وہ بلوچ جو ریاست پاکستان کے ساتھ تن من دھن کے ساتھ کھڑا ہے، اس کو مخبر سمجھ کے اس کو مارا جا رہا ہے. یہ صرف پنجابی کو نہیں مارا جا رہا. بی ایل اے کا یہ ہدف نہیں ہے کہ گجرات میں اس نے آزاد بلوچستان کی ریاست بنانی ہے تو وہ پنجاب کے پیچھے رنجیت سنگھ کی ریاست کے پیچھے آ گئے. خدا کے لیے اس دھوکے میں نہ آئے. یہی ہندوستان کا پلاٹ ہے. وہ پاکستان کی ریاست پہ حملہ آور ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ پنجاب صوبے سے تعلق رکھنے والے لوگ اس ریاست کے کسٹوڈین ہیں، تو ان کو اٹیک جتنا زیادہ کرو گے اتنی یہ ریاست دفاعی پوزیشن پہ چلی جائے گی اور ترک کر دے گی اس جگہ کو. زیادہ تعداد بیچارے ہمارے دوست جو پنجاب سے ہیں وہ ٹارگٹ ہیں، وہ وکٹم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمارا ریسپانس ان پہ جو ہے نا وہ پنجابی نیشنلزم والا غصہ نہیں آنا چاہیے، ہمارے پاکستانی نیشنلزم کا غصہ آنا چاہیے. یہ میری ناچیز رائے ہے. باقی کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں انشاءاللہ العزیز وقت کا تعین نجومی کرتا ہے یا اللہ کی ذات کرتی ہے. جو اس کے بھروسے پہ یہ بات ضرور میں کرتا ہوں، مجھے پورا یقین کامل ہے کہ اس تشدد کی شیلف لائف لمبی نہیں ہے، لمبی نہیں ہے، سسٹینیبل نہیں ہے، کوئی مورل بیسس نہیں ہے اس کی، کوئی پولیٹیکل سٹرکچر نہیں ہے اس کا، کوئی لٹریچر نہیں ہے اس تحریک کا، کوئی پوئٹری نہیں ہے اس تحریک کی، کوئی غزل نہیں ہے اس تحریک کی، ماں سوائے تشدد کی تعریف کرنا. دو چار غزلیں ان کی گائی گئی ہیں، وہ ٹک ٹاک پہ آپ کو نظر آ جائیں گی. وہ کیا ہے؟ وہ تشدد کو، خواتین کو خودکش حملوں پہ مائل کرنے کو کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں نا وہ کتنی خطرناک صورتحال ہو، ایز اف اٹ از اے رول ماڈل، بجائے اس کے کہ اس کبھی اور گندے عمل کی مذمت کی جائے، اس کو برا کہہ کے بیان کیا جائے، اس پہ سائیکالوجیز کی تھیوریز کے تحت ایکسپلینیشن شروع کر دیتے ہیں، سوسائٹی کی سوشل اور اینتھروپولوجیکل ایکسپلینیشنز دینے شروع کر دیتے ہیں. حیف ہے ایسے دانش میں، حیف ہے. کیا پوری دنیا، اچھا جمہوریت ہم سب کو چاہیے، سب کو چاہیے. میں بھی جمہوریت کا چیمپئن بننے کی میری خواہش اندر میں ایسے بھڑک رہی ہوتی ہے، باہر بھی بھڑک رہی ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں یزیدی اولاد اور باقیوں کو حسینی قافلے کے طور پہ تشبیہ دینا یہ ایک روزمرہ کا مشغلہ پاکستان میں بن چکا ہے. کیا خودکش حملہ آور کو ایک رومانٹک رول ماڈل کے طور پہ ان سیٹلڈ ڈیموکریسیز میں ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ یہ سوال میں چھوڑ دوں. وہ ایسے لوگوں کی قبریں بھی الاؤ اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ یہاں سے انسپریشن نہ لیں. یہ ہے وہ جمہوریت جس کی طرف ہم مرے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں. تو ہماری یہ گزارشات ہم نے سوچا کہ آپ کے پاس آئیں، خدمت میں پیش کریں، اور میرے خیال میں تھوڑا سا انٹریکٹیو کر کے کچھ سوالات لے لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ بہت بہت شکریہ ونس اگین آپ تمام دوستوں کا. بہت مہربانی. نوار اللہ کاکڑ صاحب نے